چوتھا مسلک ہے مذہب کررامیہ، اور اس کا جو بانی ہے ابو عبداللہ محمد بن کرام اور اس کے اتباع۔ یہ ابو عبداللہ محمد بن کرام المتوفى 255، یہ خراسان میں یعنی افغانستان میں موجود تھے، اور اس کے اتباع بھی اس افغانستان میں موجود تھے۔ کم سے کم اس کے جو تعداد اور اتباع تھے 20,000 کے لگ بھگ تھے، اور اس کے ماننے والا شام اور فلسطین بھی موجود تھے۔ یہ ابو عبداللہ محمد بن کرام ایمان کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں کہ ایمان محض اقرار کے نام ہے، بس زبان سے آپ لا الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں، پھر آپ کی مرضی ہے جو بھی کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ایمان محض اقرار لسانی کے نام ہے، نہ تصدیق کی ضرورت ہے اور نہ عمل کی ضرورت ہے۔ پہلے جو ہم نے بیان کیا تھا خوارج اور معتزلہ، اس کے جو دلائل ہیں 3 قسم کے وہ نصوص ہیں۔ پہلے اس کی نصوص ہم نقل کر لیتے ہیں اور پھر اس سے جواب کرتے ہیں مجملاً۔ یہاں پر تو ہم اجمال بیان کر سکتے ہیں، یہاں پر تفصیل تو بعد میں اپنے مطالعے کے ذریعے سے بندہ تفصیلی جائزہ اور تفصیلی مطالعہ خود کرنا پڑتے ہیں، لیکن یہاں پر بطور نمونہ خوارج اور معتزلہ کے دلائل پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، وہی نصوص اور وہی آیات اور احادیث سے جن نصوصوں میں نجات کے لیے یعنی ایمان کہ نجات کے لیے اعمال شرط قرار دیا گیا، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ذکر ہوا ہے اور یہ نجات کے لیے ذریعہ بنایا، جیسے الذین یؤمنون بالغیب وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیا یہی جنتی ہے۔ اسی طرح وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، میں بخشنے والا ان لوگوں کو جن لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ان نصوصوں میں ایسے تو بے تحاشا ہے، لیکن میں نے چند پیش کیا کہ نجات کے لیے عمل صالح شرط قرار دیا۔ نمبر 2، وہی نصوص جس میں ذکر العذاب بعد المعصیت، یعنی جن لوگوں نے گناہ کیا تو اس کے لیے عذاب ہے۔ یہ مرجئہ اور خوارج اور معتزلہ ان آیات سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا. یہاں پر مرتکب کبیرہ کو یہ مخلد بالنار ہوگا، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا. جس نے اللہ و اللہ کے رسول کے نافرمانی کیا ہے تو اس کے لیے نار جہنم ہے خالداً فیہا. جس نے مسلمان کو قتل کیا تو یہ قصداً تو یہ خالداً فی النار ہوگا. اسی طرح وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تیسرا وہی نصوص جو ترکی فریضہ اور مرتکب کبیرہ کو کافر قرار دیا، وہی نصوص جس میں مرتکب کبیرہ اور تارک فریضہ کو کافر قرار دیا، جیسے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جس نے ما انزل اللہ پر فیصلہ نہیں کیا وہ کافر ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے قصداً اور ارادتاً نماز چھوڑ دیا وہ کافر ہے. اسی طرح ان احادیث سے وہ استدلال کرتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. زناکار جب زنا کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ مومن یعنی مومن نہیں رہ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کے وقت میں بندہ مومن نہیں رہ سکتے. تو مرتکبی کبیرہ یعنی زنا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن نہیں قرار دیا. اسی طرح سباب المسلم فسق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے. یہ تین قسم کی نصوص ہے جس سے وہ خوارج اور معتزلہ استدلال کرتے ہیں. یہ تینوں سے مختصراً جواب بھی سنا. یعنی جن قرآنی آیات میں اور احادیث میں نجات کے لیے جو عمل شرط قرار دیا ہے یہ نجات کاملہ ہے، نہ کہ مطلق نجات. نجات کاملہ مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اگر ایمان رکھ کر کے اور عمل صالح کرتے ہیں تو اس ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے یہ ڈائریکٹ جنتی ہے، یعنی وہ جہنم کی طرف نہیں جائیں گے. اس کا جو ایمان ہے آئیڈل ایمان ہے، معیاری ایمان ہے. اور مطلق نجات یہ گناہگار کو بھی جس نے گناہ کیا ہے اس کو بھی نجات ملتے ہیں وہ عذاب کے بعد. اور ایسے کافی احادیث اور قرآنی آیات ہیں. یہ تو پہلے جو استدلال تھے اس سے میں نے جواب اور توجیہ کیا ہے. دوسرا جو ان لوگوں نے وہی نصوص جو پیش کیا نسبت العذاب جو مرتکب کبیرہ ہے اور تارک فریضہ کے لیے جو نسبت عذاب کیا گیا، یعنی من قتل مؤمنا متعمدا، اور اسی طرح ومن لم يحكم بما انزل اللہ. تو وہاں پر اس خلود سے خلود مقصد طویل مراد ہے، بہت زیادہ زمانہ. البتہ اس کے مقابلے میں کئی احادیث ہیں کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد جہنم سے نکلتے ہیں اور باقاعدگی کے ساتھ جنت میں جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں کئی احادیث ہے. کئی گناہگار
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کی وجہ سے اس کو نجات ملتے ہیں، حافظ کے ذریعے سے، اسی طرح عالم، مجاہد اور نیک لوگ جو شفاعت کرتے ہیں تو یہ گناہ گاروں کے لیے باقاعدگی کے ساتھ وہ شفاعت کر کے شفاعت کے ذریعے سے وہ جہنم سے جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں ایک نہر ہے جس کی نیر الحیات یا نیر الحیا کہا جاتے ہیں۔ یہ جہنمی پہلے وہاں پر ڈال کر کے اور وہ وہاں پر یہ جو جہنم کے جو کوئلہ بن چکی ہے یہ ختم ہو کر کے سفید بن جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ جہنم سے وہ بعد میں نکلے ہیں عذاب دینے کے بعد۔ تو جن احادیث میں اور جن قرآنی آیات میں خلود بالنار کے جو ذکر ہے اس سے مقصد طویل مراد ہے، زمانہ طویل مراد ہے، اور یہ علامہ قرطبی اور کافی مفسرین نے ایسے بیان کیا جس طریقے سے میں نے ذکر کیا۔ اور تیسری جو نصوص ہے یہ نسبت الکفر، مرتکب کبیرہ کو اور تارک فریضہ کو جو کفر کا نسبت کیا گیا، تو کفر کے دو قسمیں ہیں، ایک کفر عملی ہے، ایک کفر اعتقادی ہے۔ مثلا جو بندہ جھوٹ بول لیتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں جھگڑے کے وقت میں، تو رسول اللہ نے اس کو منافق قرار دیا ہے۔ تو اس منافق کی دو قسمیں ہیں، ایک منافق اعتقادی ہے اور ایک منافق عملی ہے۔ یہ جو مسلمان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو یہ نفاق عملی ہے، نہ کہ نفاق اعتقادی۔ منافق اعتقادی تو ہم مخلد بالنار ہوتا ہے۔ اسی طرح جو نماز نہیں پڑھ لیتے ہیں تو یہ کافر ہیں، تو یہ کفر عملی میں ہے نہ کہ کفر اعتقادی میں۔ لہذا جن احادیث میں فاسق قرار دیا، کافر قرار دیا، اسی طرح منافق قرار دیا ہے، تو اسے فسق اور کفر اور نفاق سے یہ عملی مراد ہے نہ کہ اعتقادی۔ یا اس کو کافر اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اگر وہ مستحل سمجھتے ہیں، یعنی جھوٹ حلال سمجھتے ہیں، اسی طرح گالی حلال سمجھتے ہیں، اسی طرح خیانت حلال سمجھتے ہیں، قتل کو حلال سمجھتے ہیں، مسلمان کو گالی دینا حلال سمجھتے ہیں، تو پھر وہ اعتقادی کافر ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لہٰذا یہ دلائل تھے، یہ مرجئہ خوارج اور معتزلہ کے اس کے سوالات اور جوابات میں نقل کر کے مختصراً اس کے جواب کیا، اور کل انشاءاللہ العزیز کرامیہ اور مرجئہ کے دلائل